بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ سورۃ المدثر کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے اسی سورت کی پہلی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ، تشریح، تفسیر آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہے۔ اور شروع میں ہی یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ اس سورت کی آیات دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، کیونکہ مکی صورتوں کا یہ امتیاز ہے کہ ہر صورت کی آیات چھوٹی چھوٹی، دو دو تین تین لفظ پر پوری آیات مشتمل، لیکن ہر آیت میں بہت زیادہ معانی، بہت زیادہ مفہوم، اور صحیح معنوں میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک آیت میں اللہ رب العزت نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، اس طرح کی آیات۔ اور دوسرا اہم وصف جو مکی آیات کا، مکی صورتوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ہماری عام جو عملی زندگی ہے، اعمال کی نسبت ایمان پر زیادہ زور ہے۔ انہی میں سے پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور اس کے بعد پہلا ہی حج آیا تو مشرکین مکہ نے جو ایک بہت بڑا طوفان اٹھایا، ایک کانفرنس بلائی، اس کانفرنس میں کہا کہ اس نبی نے یا اس شخص نے جو باتیں کرنا شروع کی ہیں، ان باتوں کو لوگوں تک یہ نہ پہنچا پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا پلان تیار کرو کہ لوگ اس کی بات سننے نہ پائیں۔ اس کے لیے انہوں نے اس کانفرنس میں طے کیا کہ جو مکہ میں جتنے بھی راستے داخل ہوتے ہیں، ہر راستے پر اپنا نمائندہ بٹھا لو، اور اس نمائندے کو ٹرینڈ کر کے بٹھاؤ کہ وہ لوگوں کو یہ باور کرا دے کہ یہ شخص نبی نہیں ہے بلکہ یہ کون ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے اس کانفرنس میں مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اور ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد، جو مسلمان نہیں ہوا، نہ ہی ہوا تھا، اس نے ہر کسی کی بات کو رد کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں۔ دوسرے نے کہا کاہن، تو کہا کہ ہم کاہنوں کو جانتے ہیں، وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا شاعر، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو شاعری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ بالآخر سب نے کہا، خاص طور پر ابو جہل اس کے سر ہو گیا۔ ولید کو کہنے لگا
کہ تو ہر بات کو رد کرتا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو وہ ہے کیا؟ اب بتاؤ کہ لوگوں کو ہم کیا کہیں؟ اب لوگوں کو کیا کہیں؟ اس بات کو طے کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک نقطہ لیا، اسی ولید کو کہا کہ تم بتاؤ کہ ہم اب اس کو کیا کہیں۔ اس نے جو صورتحال اختیار کی، اس کی کیفیت اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر 18 سے لے کر آگے آیت نمبر 25 تک اس نے اپنی کیفیت جو ہے وہ بنائی، اللہ نے اس کو ہمارے سامنے رکھا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ کہا کہ باقی جو باتیں تم کہہ رہے ہو وہ تو ٹھیک نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے۔ اس ایک بات پر ان سب نے صاد کر لیا، اس کو فائنل کر لیا کہ جادوگر کہیں گے اور کوئی بات نہیں وہاں جمتی، کیونکہ باقی جتنی باتیں ہیں وہ ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں میں سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قرآن کریم کا یہ حصہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے، علیہ 19 آیت نمبر 30 میں فرمایا، تو کئی لوگوں نے طرح طرح کے مذاق اڑانے شروع کیے۔ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، ایک پہلوان کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، 2 باقی بچتے ہیں، تم سارے مل کر بھی ان کو نہ سنبھالو گے۔ یہ کلدہ نام کا، بنی جمح قبیلے کا کلدہ نام کا پہلوان تھا، اس نے کہا کہ 17 کو میں سنبھالوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم کتنے بڑے بڑے ہیں، ہمارے مابین کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم 15 آدمی مل کر بھی ایک ایک کو سنبھالیں گے تو کتنے لوگ لگیں گے؟ 19 کے لیے 15 آدمی ایک ایک کو پکڑ لیں گے، ہم ان سے نکل جائیں گے، ان سے نپٹ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، جو تم سوچ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جہنم پر جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، جن کو اللہ نے داروغہ بنایا ہے، دربان بنایا ہے، تم ان فرشتوں سے بچ جاؤ گے یا تم ان کو پکڑ کر مغلوب کر لو گے، پچھاڑ لو گے، کلا، یہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ والقمر، اور مجھے قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ مڑ کر جاتی ہے، یعنی جب رات گزرنے لگتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، مجھے چاند کی قسم، مجھے رات کی قسم، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے مجھے دن کی جب کہ وہ روشن ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ رب العزت نے کس انداز سے، اور پھر عقائد کے مسائل کو اللہ نے کتنی قسمیں کھا کھا کر مضبوط کیا۔ کہا کہ قسم ہے مجھے چاند کی، قسم ہے مجھے رات کی، قسم ہے مجھے دن کی، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جہنم ہے، ان فرشتوں کو 19 میں سے 17 کو ایک سنبھال لے گا، 2 کو سنبھالتے رہیں، یا ایک ایک کو 15 کر لیں گے، انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تم اگر چاہو کہ تمہاری پہلوانیاں وہاں کام آ جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ان کی پہلوانی تھی کتنی بڑی، پچھلے درس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلدہ نے بار بار مبارزت، مقابلے کا چیلنج کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اسے پچھاڑ دیا۔ ایک آدمی ہو کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرا دیتے ہیں، تو جسے اللہ نے داروغہ مقرر کیا ہے، جن فرشتوں کی طاقت ہی ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہے، ان میں سے ایک کوئی 17 کو ایک آدمی لے لے گا، یا 15 آدمی مل کر ایک کو
سنبھال لیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہو کر، خیر البشر ہو کر، انسان ہو کر اس کو پچھاڑ رہے ہیں، اور یہ فرشتوں کو 15 کو 17 کو اکیلا پکڑ رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انہا لعہد الکبر، یہ جہنم یقیناً اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس پہ جو داروغے اللہ نے بنائے ہیں وہ تمہارے بس میں آنے والے نہیں ہیں۔ نذیر للبشر، یہ بنی آدم کو ڈرانے والی ہے۔ ایک یہ کہ جہنم بنی آدم کو ڈرانے والی ہے، یا بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں سے مراد قرآن کریم ہے، کتاب الہی ہے، کیونکہ کتاب الہی بھی جو اس میں وعیدیں ہیں جہنم کے بارے میں، سزاؤں کے بارے میں، قبر کے بارے میں، ان وعیدوں کے اعتبار سے یہ بھی ڈرانے والی ہے۔ اور ایک معنی تیسرا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نذیر للبشر، آپ کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے لیکن ساتھ ہی خوشخبریاں سنانے کے لیے، بشیر و نذیرہ، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بشیر اور نذیر، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ لیکن یہاں سیاق جو بتا رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہاں مراد جہنم ہے، کہ جہنم جو ہے وہ لوگوں کو ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی یہ اسے ڈرانے والی ہے جو چاہے آگے بڑھ جائے چاہے پیچھے ہٹ جائے۔ حق پہنچ جانے کے بعد اگر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، تو یہ اسے بھی ڈرانے والی ہے، اور اگر کوئی حق کو سن کر قبول کر لیتا ہے، حق کو قبول نہ کرنے کے بارے میں جتنے وعیدیں اور عذاب اللہ نے بتائے ہیں ان سے ڈر جاتا ہے، تو یہ اس کو بھی ڈرانے والی ہے۔ ہر شکل میں کوئی آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ان سب کو یہ ڈرانے والی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عملوں کے بدلے میں گروی ہے۔ ہر آدمی اپنے عملوں کا اسیر ہے۔ اور گروی جو ہے، رہین یا مرہون، یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی مرہون منت لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کہ میں اس کے فلاں فلاں احسان کا، اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، میں اس کے فلاں فلاں احسان کا مرہون منت ہوں، یعنی اس نے احسان کیا ہے، میں اس کا گروی ہوں، میں اس کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ تو مرہون کا معنی ہوتا ہے گروی، یا کسی معاملے میں بندھا ہوا، جیسا کہ عقیقہ کے بارے میں حدیث آتی ہے، الولد مرہون بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، بچے کا عقیقہ کر دو وہ آزاد ہو گیا، اس سے وہ جو گروی پن ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور گروی ہماری روزمرہ زندگی میں بھی رہن رکھنا جو ہے، گروی رکھنا یا رہن رکھنا، یہ ہماری زندگی میں مروج ہے۔ کسی کے پاس کاروبار میں کوئی بر وقت پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز خریدی اور اس کے پاس کیش نہیں۔ آج کل تو کیش رکھنے کے بڑے سارے طریقے ہیں، جیب میں کیش نہیں، آج کل چھوٹا سا وہ کارڈ نکلا ہوا ہے۔ اگر جیب میں کیش اس وقت نہیں، سائیڈ میں دیکھیں دائیں بائیں کہیں نہ کہیں وہ اے ٹی ایم کا ڈبہ ہوگا، اس میں کارڈ ڈالیں، جتنا مرضی کیش نکال لیں۔ آج کے دور میں تو یہ بہت ساری آسانیاں ہیں۔ پہلے دور میں نہ اے ٹی ایم ہوتے تھے، نہ یہ نوٹ کا معاملہ ہوتا تھا کہ 500 ریال کا، 1000 ریال کا، ڈالر کا، اتنے کا۔ آج کل تو بڑی آسانی سے ڈھیروں رقم آدمی اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، اس وقت یہ آسانیاں نہیں تھیں۔ اگر کسی کے پاس کیش نہیں اور وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کو کیش کے بدلے میں یا کسی چیز کے بدلے میں کوئی دوسری چیز رہن رکھنا پڑتا۔ میں یہ چیز تم سے لیتا ہوں اور یہ چیز اس کے عوض میں رہن رکھ دیتا ہوں۔ یہ رہن کا معاملہ ایک طرح کی گارنٹی ہے۔ مثال کے طور پر قرض لیا کسی سے، اور اس قرض کو اتارنے کے لیے جب تک 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے یہ قرض رہے گا اور میں اتار پاؤں گا نہیں اتار پاؤں گا، میرے پاس یہ چیز ہے، یہ اپنے پاس بطور گارنٹی گروی رکھ لو۔ یہ ہے رہین یا مرہون۔ آدمی اپنے عملوں کے عوض مرہون رہتا ہے۔
اور آج کل ہمارے پاک و ہند میں ایک رہن کا سلسلہ خاص طور پر چل رہا ہے، وہ ذہن میں رکھیں کیونکہ اس میں آ کر بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ رہن ایسا ہے کہ کسی کے پاس مکان موجود ہے اور زائد ہے، ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے، دوسرا مکان اس کے پاس خالی پڑا ہوا ہے، اسے اچانک 2-3 لاکھ کی ضرورت پیش آ گئی، کسی سے کہا کہ بھائی مجھے 3 لاکھ دے دو، 4 لاکھ دے دو، اور میرا یہ مکان ہے یہ گروی اپنے پاس رکھ لو۔ ہمارے پاک و ہند میں یہ انداز جو ہے یہ سننے میں آتا ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، بلکہ انڈیا سے تو بعض دفعہ ٹیلی فون پہ باقاعدہ بعض لوگوں نے پوچھا، اور پاکستان سے میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کاروبار یا سلسلہ کیا، 2-3 لاکھ کسی کو دے دیے، اس کا مکان اپنے قبضے میں لے لیا، اب اس مکان میں رہ رہے ہیں مزے کے ساتھ اور کوئی کرایہ نہیں دے رہے۔ اب بتائیں کہ یہ مکان اگر عام مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کسی کو دیا جائے تو کتنا کرایہ آئے گا اس کا ہر مہینے؟ ہو سکتا ہے کہ 5-4 ہزار روپیہ مہینہ کم از کم اس کا کرایہ آئے۔ اس صاحب نے 3 لاکھ کیش اس کو پکڑا دیا اور مکان پہ قبضہ کر لیا، اب کوئی کرایہ نہیں دے رہے، 6 مہینے طے تھے، 6 مہینے نکل گئے، سال نکل گیا، نہ ان کے پاس 3 لاکھ اکٹھا ہو رہا ہے اور نہ یہ مکان چھوڑ رہے ہیں اور کوئی کرایہ بھی نہیں دے رہے۔ اب اگر مارکیٹ ریٹ سے مثال کے طور پر اس مکان کا کرایہ 4,000 روپیہ بنتا ہے ماہانہ، تو یہ شخص 4,000 روپیہ ماہانہ سود کھا رہا ہے، کیونکہ اس کو بغیر کرائے کے مکان رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس مکان کی مینٹیننس پر جتنا خرچہ آ سکتا ہے وہ یہ لے سکتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کا کرایہ مقرر کرے مارکیٹ ریٹ سے کہ 3,000 ہے، مارکیٹ میں 3,000 ہے، تم 2.5 کر لو، لیکن فری میں اس کے مکان پر قبضہ کر لینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور ایسے مکانوں کو لے کر لوگ عمر بھر کھاتے رہتے ہیں، نہ اس بیچارے کے پاس 3 لاکھ ہوا نہ انہوں نے مکان چھوڑا۔ یہ سری سود ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے یہاں اس کو بڑے مزے سے کھائے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ سیدھا سیدھا یہ سود ہے۔ یہی 3 لاکھ اگر بینک میں رکھتا تو بینک والے بھی اسے مہینے کے حساب سے دیتے، یہاں اس نے اس بیچارے غریب کے پاس رکھ دیے ہیں، اور وہ اس کو اگر 2,500-3,000 ماہانہ خرچہ کرتا، آہستہ آہستہ اس کے پیسے ویسے ہی پورے ہو جاتے۔ اور اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر کسی نے بھینس یا گائے یا بکری رہن رکھ دی ہے، تو ظاہر ہے کہ گائے بھینس بکری تو چارہ کھائے گی، اس کے لیے خدمت چاہیے، رہن اس نے اپنے پاس رکھ لی، پیسے اس کو دے دیے، تو جو چارہ یہ بھینس کو دے رہا ہے اس کے عوض اسے حق ہے کہ اس کا دودھ نکالے اور وہ دودھ پیے۔ اگر چارے کی قیمت ایک دن میں 100 روپیہ ہے، یعنی چارہ جو لا کے ڈالتا ہے وہ 100 روپے کا ہے، اور بھینس ایک دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام 150 روپے کا دودھ دیتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 50 روپے اس کے گھر واپس بھیجے۔ اسلام کی تعلیمات اس طرح کی ہیں کہ کسی کو بلا وجہ کسی کو تکلیف اذیت پہنچانا یا بلا وجہ کسی کا مال کھانا اسلام اجازت اس کی نہیں دیتا۔ اگر بکری کے چارے کی قیمت 100 ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ 150 کا ہے، 50 ریال زیادہ ہے، وہ مالک کو دے دو، تم نے جو رہن رکھی ہوئی ہے وہ تم اس کا برابر لے رہے۔ یہی معاملہ مکان کا ہے، مینٹیننس پہ خرچہ آئے یا کوئی دوسرا خرچہ آئے وہ نکالے، وہ لے لے، اور جو کرایہ ہے وہ مکمل کر کے باقی کا جو ہے وہ مالک کو دے دے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہمارے نفسوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان کا نفس اللہ کے یہاں مرہون ہے، اور مرہون کس کے بدلے میں ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر کسی کا نفس اس کے اعمال، اس کے کسب، اس کے کرتوتوں کے عوض اللہ کے یہاں مرہون ہے۔ اگر کرتوت اچھے رہیں گے تو اللہ کی جو نعمتیں یہ پا رہا ہے، اللہ نے جو اس کو قوتیں دے رکھی ہیں، جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، یہ ان کے شکریہ کے طور پر اللہ کی نعمتوں کو یہ ادا کر رہا ہے، اور نیک اعمال سر انجام، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور نیک اعمال سر انجام دے رہا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ اس رہن سے چھوٹ جائے گا۔ اور اگر یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ گروی ہے،
یہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہی رہن کا معاملہ جو ہے ایک دوسرے مقام پر بھی ہمیں بتایا ہے۔ سورہ طور کی آیت 21 میں اگر اس کو ساتھ ملائیں تو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی، ہر کسی کا نفس اللہ کے یہاں گروی ہے، اور ہر آدمی کا نفس اپنے عملوں کے یہاں اسیر ہے، اپنے عملوں کا اسیر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے ماں باپ بڑے نیک تھے اور میں انہی کی نیکیوں کے بدلے چھوٹ جاؤں گا، اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ ماں باپ کی نیکی ماں باپ کے لیے ہے، اولاد کی نیکی اولاد کے لیے ہے، اور اگر کہے کہ ماں باپ نیک تھے اس لیے مجھے عمل کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا فاطمہ تو اے عملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ دنیا داری کے معاملے میں فرمایا سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، جس چیز کی حاجت ہے میرے پاس موجود ہے، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر یہ چاہو کہ میرا والد نبی ہے اور قیامت کے دن مجھے یہ چھڑا دے گا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہاں ماں باپ اپنا اپنا عمل اور اولاد بیٹے بیٹیاں اپنا اپنا عمل، ہر کوئی اپنے عمل کے بدلے رہین ہوگا۔ سورہ طور کی آیت 21 میں اللہ رب العزت نے اولاد اور والدین کے حوالے سے اس بات کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی ایمان لے آئیں، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے پیچھے ہی لگا دیں گے۔ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، ان کی اولاد جو ایمان لائے گی، فرمایا کہ ان بچوں کو، ان کی اولادوں کو بھی ہم جنت میں بھیج دیں گے، انہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جتنا عمل وہ کریں گے اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر کوئی جو عمل کرے گا وہ اس کا اسیر ہے، اس کے بدلے میں وہ مرہون ہے، وہ اس کے بدلے میں گروی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے والدین اور اولاد ان دونوں کے بارے میں واضح فرما دیا کہ والدین جو عمل کریں گے وہ ان کے لیے ہوگا، اولاد جو عمل کرے گی وہ ان کے لیے ہوگا۔ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا اسیر ہے۔ یہ نہیں کہ میرے والدین پدرم سلطان بود، باپ بادشاہ تھا تو تھا، آج تم اپنا دیکھو کہ کیا ہے۔ کسی کا باپ بڑا نیک تھا، اولاد نیک نہیں ہے، تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہ باپ نیک تھا اس لیے، اولاد کو ایمان لانے کے بعد نیکی کر کے جنت پانا ہوگی۔ البتہ یہ ہے، اسی آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی نیکیاں اگر کسی وجہ سے کچھ کم ہوں گی، جنت میں درجے جو ہیں والدین نے زیادہ نیکیاں کما کر اوپر کے درجے حاصل کر لیے، اولاد کی نیکیاں ذرا کم ہو گئیں، یہ نیچے والے درجے کے لائق ہیں۔ اب والدین اوپر رہیں، اولاد نیچے رہے، لیکن ہیں سارے جنت میں، اللہ رب العزت یہ احسان فرمائے گا کہ اس اولاد کو نیچے والے درجے سے نکال کر ان کے ماں باپ کے پاس لے جائے گی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے کہ انہوں نے نیکیاں کمائیں، ان کے دل میں یہ تکلیف نہ ہو کہ ہمارا بیٹا اتنی دور ہے، ہماری بیٹی ہم سے اتنی دور ہے۔ اللہ رب العزت ان نیکیوں کے عوض ان کے ساتھ یہ بھی احسان کرے گا کہ ان کی اولاد کو ان کے قریب لے جائے گا۔ یہاں دو شکلیں بنتی تھی جنت میں اولاد کو ملانے کی، ایک یہ کہ والدین اگر بالائی درجوں میں ہیں اور اولاد نیچے زیرین درجوں میں ہے، اللہ رب العزت کہتا کہ تم نیچے آ جاؤ، اپنی اولاد کے پاس اکٹھے رہو۔ ایک شکل یہ تھی۔ اس شکل میں والدین بیچارے ڈی گریڈ ہو جاتے، وہ بالائی درجہ پا چکے ہیں عمل کے حساب سے، صرف اولاد کا ساتھ پانے کے لیے ان کو نیچے آنا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، یہ نہیں کیا کہ ماں باپ نیچے جائیں، اولاد کی نیکیاں کم سہی لیکن چونکہ جنت میں ہے، اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ درجہ دے گا اور ان کے ماں باپ کے پاس پہنچا دے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت فرمایا کہ جو ایمان لائیں ان کی اولاد بھی ایمان لے آئے تو اس اولاد کو ہم ان کے والدین تک پہنچا دیں گے، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو ہم ان کے پاس پہنچا دیں گے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی اولاد بھی ایمان والی ہو، اولاد بھی عمل صالح والی ہو. یہ نہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں اور اللہ ان کو ہر شکل میں ہی پہنچا دے گا، ایسا نہیں ہے. اسی سلسلہ میں اللہ نے یہاں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں اپنے عمل کا گروی ہوگا، اپنے عمل کا اسیر ہوگا. الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو کہ اصحاب یمین ہیں. اصحاب یمین کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس موضوع کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے. اصحاب الیمین وہ ہیں جو اہل جنت ہیں. اصحاب الیمین وہ ہیں جو اللہ کے یہاں عزت والے، قدر والے ہیں. اور اللہ کے یہاں عزت و قدر پیسے سے ملے گی یا عمل سے ملے گی؟ اللہ کے یہاں عمل سے عزت ملے گی. اللہ کے یہاں اگر کوئی مقام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت ہے تو تقوی سے ہے، عزت ہے تو عمل سے ہے، وہاں عزت دولت سے نہیں ہے. اور اصحاب الیمین وہ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں، دائیں بازو والے ہیں. عربوں میں یہ بات معروف تھی، بلکہ آج تک بھی یہ معروف چلی آ رہی ہے کہ جسے عزت کا مقام دینا ہو اسے اپنے دائیں طرف بٹھاتے ہیں کہ یہاں بیٹھو. عزت والا جس کو عزت دینا مقصود ہے اسے دائیں طرف بٹھائیں گے. ظاہر ہے کہ دائیں طرف بہت زیادہ لوگ تو بیٹھ نہیں پائیں گے، دو ایک بیٹھیں گے، سامنے بیٹھنا پڑے گا، کچھ کو بائیں طرف بیٹھنا ہوگا. لیکن جس کو اسپیشل درجہ دینا ہوتا ہے، لوگوں میں سے منگوا کر اٹھا کر آواز دے کے اپنے دائیں بٹھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے نزدیک معزز و مکرم ہے. اصحاب الیمین ہو گیا نا، یہ دائیں بازو والا ہو گیا، دائیں ہاتھ والا. فارسی میں یہی لفظ ہے دست راست، دایاں ہاتھ. اور آج تک یہ مثال اردو زبان میں معروف ہے، کہیں گے کہ وہ تو اس کا دست راست ہے، فلاں آدمی فلاں کا دست راست ہے، یعنی وہ اس کے نزدیک معزز و مکرم ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، اس سے رابطہ کرو، کیونکہ اس کا رائٹ ہینڈ بھی کہتے ہیں نا، فلاں فلاں کا رائٹ ہینڈ ہے یا دست راست ہے. یہ اصحاب الیمین وہی ہیں. اس کے برعکس ہے جن کا درجہ کچھ کم ہوتا ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتا تو وہ اصحاب الشمال جو جہنم والے ہیں. اصحاب الشمال جو ہیں وہ جہنم والے ہیں. اور جن کو درجہ کم دینا مقصود ہو ان کو بھی ان کے برعکس الٹی جانب رکھا جائے گا. اور یہ بات بھی بالکل ہماری اردو میں بھی موجود ہے. اگر کسی کا درجہ کم کرنا مقصود ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کہیں گے نہیں، ہمارے تو بائیں ہاتھ کا کھیل کب کہا جاتا ہے کہ یہ کام تو ہمارے لیے معمولی ہے. دائیں ہاتھ کا کھیل نہیں کہیں گے. جب کسی کام کو معمولی قرار دینا ہے تو کہیں گے وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور جب کسی کام کو اہمیت دینی ہے، کسی آدمی کو اہمیت دینی ہے تو وہ دست راست ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے اپنے نفس کا مرہون ہے، وہ اپنے عمل کے بدلے میں وہ پھنسا ہوا ہے، اپنے عمل کا قیدی ہے، سوائے اصحاب الیمین کے جو نیک ہیں، جو پاک باز ہیں، جو اللہ کے یہاں عزت و آبرو والے ہیں. فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے. اصحاب الیمین جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون، اور وہاں وہ آپس میں بیٹھے گفتگو کریں گے، باہم سوال کریں گے. لیکن وہ سوال کن کے بارے میں ہوگا؟ یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے. اب ایک یہ ہے کہ یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں اور یہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آگے جو کلام آ رہا ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جنت میں بیٹھ کر جنتی آپس میں بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ جہنم والوں سے بھی سوال کرتے ہیں. جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی یا کیا چیز لے گئی. لے آئی کہنے کی بجائے لے گئی کہنا چاہیے. ما سلککم فی سقر، وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں تو یہ داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے، دنیا میں تو یہ مسجد میں بھی آتے تھے، لیکن کبھی کبھار دنیا میں یہ کچھ نیک کام بھی کرتے تھے، لیکن یہ جہنم میں کیوں ہیں؟
وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی۔ اب وہ جنت میں ہیں، یہ جہنم میں ہیں۔ جنت اور جہنم کو ایسا بھی نہیں کہ چھوٹی سی جگہ ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں لگا رہے ہیں۔ یہاں اگر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح کی قدرتیں، اپنے بندہ کو کس طرح کی سہولتیں دے گا۔ وہاں کوئی یہ موبائل سسٹم یا وائرلیس سسٹم جو ہے، اس سے بھی اعلیٰ انتظام لگتا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان بہت دوری ہے، لیکن وہ اس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے آدمی سامنے بیٹھا ہے، سامنے والے کو کہتا ہے کہ بھئی تمہیں یہاں کون چیز لے آئی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو دیکھا ہوا ہے کہ اس کی شکل و صورت بڑی اچھی تھی اور اچانک اسے جہنم میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ تعجب تو ہوگا نا کہ بھائی تم جہنم میں کیسے۔ یہی معاملہ ہوگا کہ جنت والے جو اصحاب الیمین ہیں، جنت میں موجود ہیں، یتساءلون، وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں۔ اور مجرم جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ مجرم کافر نہیں ہے۔ مجرم اور فاسق اور فاجر یہ لفظ بظاہر بڑے خطرناک لگتے ہیں، فاسق، فاجر، مجرم، لیکن یہ مومنوں میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں۔ گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم رہ گئیں، جس کے نتیجہ میں یہ جہنم میں ڈالے گئے۔ تو وہ مجرمین ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا تھا نا، یتساءلون عن الکافرین، کافروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی، ان کو پوچھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں، کافر تو ہے جہنمی، اس کے بارے میں تو تعجب ہو نہیں سکتا۔ تعجب تب ہے کہ آدمی بظاہر دنیا میں ان کو نیک نظر آتا تھا، بظاہر کچھ نیکیاں کرتا بھی تھا، لیکن دیکھا کہ یہ جہنم میں ہے تو لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی۔ اور کبھی کبھی بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ یہ تو جنت والے جنت میں بیٹھے جہنم والوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ محشر کے میدان میں صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، محشر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے۔ حوض کوثر جس کا ایک پانی کا پیالہ اگر کسی نے پی لیا تو اس کو پورے محشر کے دن، قیامت کا دن، جس کی لمبائی کتنی ہے 50,000 سال، 50,000 سنہ، 50,000 سال، جس نے ایک پیالہ پانی پی لیا اس کو 50,000 سال تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت نے حوض کوثر میں اتنی تاثیر اور اتنی برکت رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حوض کوثر پر موجود ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، آپ کی امت کے لوگ آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ایک جماعت آ رہی ہے، آپ دل ہی دل میں یہ سمائے ہوئے ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ جب وہ جماعت ذرا قریب آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جماعت کے درمیان ایک دیوار اٹھا دی جائے گی، ان کا راستہ روک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو میری امت کے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اے میرے نبی، آپ کی امت کے لوگ تھے لیکن آپ ان کو نہیں جانتے۔ ماذا احدث بعدک، انہوں نے تیرے دین کو بدل کر رکھ دیا تھا، انہوں نے تیرے دین میں بہت ساری چیزیں داخل کر دی تھی، یہ تیری امت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں میں سے ہیں لیکن یہ بدعتی ہیں، یہ تیرے حوض سے پانی پینے کے لائق نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ نہیں، ان کو ضرور چھوڑو، ان کو آنے دو کیونکہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا سحقن سحقن، تو پھر یہ دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں۔ اگر انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا، میرے دین میں بدعت ایجاد کی تھی، سحقن سحقن، تو پھر یہ دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر ایک مرتبہ غلطی کھا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو پانی پلاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا۔ کبھی کبھی آدمی ظاہر شکل دیکھ کر غلط فہمی میں آ جاتا ہے۔ جنت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے تھے بھائی یہ داڑھی بھی ہے،
دنیا میں ہم ان کو دیکھتے رہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اچھا کام بھی کرتے تھے، لیکن آج یہ جہنم میں ہیں، تو سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ اب جہنمیوں کا جواب جو ہے وہ شروع ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اہل جنت کو کتنی قوت دے رکھی ہے۔ سوال کر رہے ہیں جہنم والوں سے، جبکہ یہ قریب نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، درمیان میں کون سا آلہ ہے، کوئی آلہ ہے یا نہیں، اللہ رب العزت ان کو یہ وسائل مہیا کرے گا کہ جنت میں بیٹھے ہوئے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے آدمی سے سوال کر لیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ جہنم والا آگے سے جواب دے رہا ہے، کہتا ہے قالو، کہتے ہیں جہنم والے جن سے سوال کیا جائے گا، قالو لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا جہنم میں لے جانے کا سبب کیا بیان ہوا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ نماز کو پابندی سے ادا کریں، اگر نماز میں کوتاہیاں ہوں گی تو یہ جہنم میں لے جانے کا پہلا سبب ہے۔ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو، بھوکے مرتے لوگوں کو دیکھتے تھے، ہم کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں دو چیزیں اکٹھی ہی بیان کر دیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ یہ نہیں کہ صرف نمازیں ہی پڑھتا رہے تو کافی ہے، پڑوس میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، عیاشی کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے اور ہر سال حج بھی کرتا ہے، پڑوسیوں کو یہ کبھی ایک دن کا کھانا بھی پہنچانے کا روادار نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی عبادتیں بھی نہیں چاہیے۔ پڑوسی بھوکا ہے، اس کو کھانا بھی دینا ہوگا، نماز کا وقت آئے تو نماز بھی ادا کرنی ہوگی۔ وہ کہیں گے قالو لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اب جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کچھ لوگ سال میں ایک ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز والے جو ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو جمعہ ضرور پڑھ لیتے ہیں، 8 دن مسجد نہیں دیکھتے، 8ویں دن جمعہ میں نہا دھو کے صاف ستھری اجلی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بڑی اسپیشل استری کر کے لے کے جمعہ میں موجود۔ وہاں صرف 8 دن والا، وہاں صرف 360 دن والا، یہ جو عید کی عید والا ہے، وہاں 61 والا صرف جنازہ پڑھ لیتے ہیں، کھاٹ والا۔ یہ 8 والے، کھاٹ والے، 360 والے، 61 والے نمازی نہیں، وہاں ٹھاٹ کے نمازی چاہیے جو 5 وقت کے صوم و صلات کے پوری طرح پابند ہیں۔ کبھی کبھی پڑھنے والے کو نمازی شمار نہیں کیا جاتا، وقت بے وقت اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنے والے کو نمازی شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کا ثبوت تو ہمارے پاس 30ویں سپارے میں موجود ہے نا، سورۃ الماعون۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اور بعض کے نزدیک جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی مراد ہیں؟ جو اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نماز میں بھی سنت ان کے سامنے نہیں ہوتی، جیسے باپ دادے کو پڑھتے دیکھا وہی پڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی بتائے تو کہیں گے کہ کیوں، ہمارے پچھلے جو ہیں وہ سارے جاہل تھے۔ یہاں کسی کو بتائیں تو کہیں گے کیوں، ہمارے پاکستان انڈیا کے مولوی تم سے کم ہیں۔ اپنی مرضی کی نماز پڑھیں گے، اپنی مرضی کے وقت پر پڑھیں گے، اپنی مرضی کا انداز، ان کو نمازی شمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں جو پہلا کام اہل جہنم نے بتایا کہ ہم جو نہیں کرتے تھے وہ یہ ہے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے پہلا کام حقوق اللہ میں سے، اپنے حقوق میں سے بتایا کہ وہ نمازی نہیں تھے، اور دوسرا کام جو ہے وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے تو یہ آدمی تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا، یہ آدمی مومن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پیٹ بھر لے اور پڑوسی کی پرواہ نہ کرے، وہ بھوکے مرتے رہیں۔
قیامت کے دن ان لوگوں کو، قیامت کے بعد جہنم میں پڑے لوگوں کو جب سوال کیا جائے گا کہ جہنم میں کیوں آئے، تو پہلا جواب یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور تیسری چیز وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ حق کو جٹلاتے ہیں اور حق کے خلاف طرح طرح کی کٹ حجتی اور ٹیڑھی ترچھی بحثیں کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ حق کو سن کر قبول کر لینا اور اس کو مان لینا یہ نہیں، بلکہ حق کو سن کر اس کے بارے میں انکار کرنا اور پھر ساتھ ہی بحثیں کرنا، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور جو حق کو قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا، ان کے بارے میں اپنی مجلسوں میں باتیں کرنا، یہ ہے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گپوں میں ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ تین کام بتائے اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے؟ جو جہنم میں پڑے ہیں، اور چوتھا کام بتایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس روز جزا کا انکار کیا کرتے تھے، اس قیامت کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو مانتے نہیں تھے، اس کو جٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یعنی موت آئی ہماری اس حال میں کہ ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے، موت آئی اس حال میں کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، موت آئی اس حال میں کہ ہم حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہونے کی بجائے الٹی سیدھی ان کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح چوتھا کام یہ کہ ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ چار کام ہم کرتے رہے، اس کے نتیجہ میں اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ یہاں اس آیت میں حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یہاں یقین کا معنی موت ہے، اور یہی معنی قرآن کریم کے بعد دیگر مقامات پہ بھی یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر قرآن کریم کی 15ویں سورت ہے، سورۃ الحجر کی آخری آیت، آیت نمبر 99، اس آیت میں اللہ رب العزت نے، بلکہ اس سے پہلی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور ساجدین میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پابندی سے پڑھتے رہیے۔ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نماز پڑھتے رہیے، اور ہم نماز نہ پڑھیں تو وہ منظر جو دکھایا جا رہا ہے کہ جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں سے، تو پھر انہوں نے اپنی جو کمبختی ہے اس کا سبب بتا دیا۔ پہلا سبب یہ بتایا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، فرمایا اے میرے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ لغوی معنی تو یہی ہے نا، یقین آ جائے، لیکن یقین سے مراد یہاں کیا ہے؟ موت آ جائے۔ یعنی نماز پڑھنا شروع کی تو یہ نماز صرف اتنا نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، سال بھر پڑھی، 2 سال پڑھی، 3 سال پڑھی اور کہا کہ نہیں اب بہت ہو گئی ہے، یعنی یہ کوئی ایسا بیلنس نہیں ہے کہ اب کافی ہو گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں بہت کام کر لیا ہے، پیسے بہت ہو گئے ہیں، اب سعودیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ بہت نماز پڑھ لی ہے، اس نماز کی ادائیگی، عبادت کی، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، آپ کو اپنے رب کی عبادت کرنی ہوگی کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ قرآن کریم کے ان دونوں مقامات پر جتنے بھی معتبر مفسرین ہیں وہ سب موت ہی معنی دیتے ہیں، یقین کا معنی موت ہی لیتے ہیں، لیکن صوفیوں میں گمراہ ٹولہ جو صوفیوں کا ہے ان میں ایک اندر ٹولہ اور ہے، وہ یقین کا معنی یقین ہی لیتے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ نماز نہیں پڑھ رہے، انہیں پوچھیں کہ کیا بات ہے، ہمیں اب یقین آ چکا ہے، ہمیں اب یقین آ چکا ہے کہ ہم نے جتنی ضروری تھی عبادت کر لی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور دلیل یہ آتے
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے۔ اور یقین مانے کہ صوفیوں میں بعض پیروں میں ایسے پیر پائے جاتے ہیں کہ جو پکے بے نماز ہیں، نماز کے قریب تک نہیں جاتے۔ اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ایسا کہتے ہیں کہ جب تک یقین نہ آ جائے تب تک نماز پڑھو، کہتے ہیں ہمیں یقین آ چکا ہے، یعنی ہم نے جتنی عبادت کرنی تھی، جتنی عبادت کافی ہے، اس کا ہمیں یقین آ چکا ہے۔ اس بے نماز کو دیکھیں تو اس کا یہ تفسیر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہی سمجھ رہا ہوگا۔ اور ایسے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں، پاکستان کا علاقہ پنجاب کا علاقہ سیالکوٹ میں بارڈر سائیڈ میں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا ایریا لگتا ہے، ادھر سے ایک پیر صاحب آیا کرتے ہیں کبھی کبھار ہمارے گاؤں میں بھی۔ ہمارا گاؤں بارڈر سے ذرا کچھ تھوڑا ہٹ کے ہے، تو یہ صاحب بارڈر سے کبھی کبھی ہمارے گاؤں میں بھی آیا کرتے تھے۔ اس کا 2 مرید ہمارے گاؤں میں ہے، اور یہ تھوڑے سے شاعر بھی ہیں، یہ جو پیر صاحب ہیں تھوڑے سے شاعر بھی ہیں۔ اب میں ان کی جو شکل بتاتا ہوں، آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کی طرف غلط منسوب نہیں کی گئیں، وہ ان میں ایسے لوگ ہیں۔ اس پیر کی شکل و صورت کیسی ہے؟ نہ اس کے داڑھی ہے، نہ اس کے مونچھ ہے، نہ اس کے سر پر بال ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کیا چیز نظر آتی ہے آپ کو۔ سر پہ بال نہیں، یہاں ناک کے نیچے مونچھ نہیں، ٹھوڑی پر گالوں پر بال نہیں، داڑھی نہیں، تو یہ گول مول جیسے چارپائی کا پایا نہیں ہوتا، عجیب قسم کی شکل۔ اور جو اس کے مرید ہیں 2 ہمارے گاؤں میں، کوئی اور بھی ایسے لوگ ہوں گے، وہ اس کو اتنا مان رہے ہیں، اس کو ولی اور اس کو کیا کچھ مان رہے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ خود نہیں پڑھتا، اور اس کے جتنے مرید ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں پیر نہیں پڑھے گا تو مریدوں کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمارے مثال دیتے ہیں کہ پنجابی میں مثال ہے، گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان شڑپ۔ جن کے گرو یا جن کے پیر اس طرح کے ہوں گے، ان کے مرید کیسے ہوں گے؟ پیر نماز نہیں پڑھتا، مرید نہیں پڑھتے، پیر کی داڑھی نہیں، میں نے ان کا جو ایک مرید دیکھا ہے اس کی بھی داڑھی نہیں، یعنی اپنی پیر کی پوری سنت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے جی نماز ہمیں یقین آ چکا ہے، ہم نے نماز پڑھ لی جتنی پڑھنی تھی، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان جاہلوں کے یقین کی بات نہیں کی، بلکہ عبادت وہ ہے جو شروع سے لے کر آدمی کی موت تک چلتی رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وہ ایک ہمارے کہتے ہیں کہ شاعر نے ایک شعر کہا ہوا ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑ دو برہمن کو۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وفاداری بشرط استواری، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑ دو برہمن کو۔ یہ تو شعر ٹیڑھا ترچا ہے، لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ وفادار ہے اور وفاداری استوار ہے، مسلسل وفادار ہے، تو اس کو سمجھو کہ یہ ایک مومن آدمی ہے، یہ چاہے برہمن تھا اسے کعبے میں جا کے گاڑ دو۔ کعبے میں تو کسی کو گاڑا ہی نہیں جاتا، شاعر بیچارہ بیوقوف ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ کعبے کے اندر تو قبرستان نہیں ہے نا، یا ہے؟ کعبے میں قبرستان نہیں ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک کام جو آدمی مسلسل کرتا رہے وہ آدمی ایک مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اب عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں فرمایا، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک آدمی 10 سال 15 سال عبادت کر لے اور کہے کہ بس ہمیں یقین آ گیا، اب ہماری بات کافی ہو گئی ہے، اسلام میں ایسی کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث مباحثوں میں حصہ لیا کرتے تھے، اور حق کو قبول کرنے والوں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ یوم الدین الحمدللہ رب العالمین کے شروع میں بھی ہے نا، مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو مالک یوم الدین ہے۔
یوم الدین روز جزا و سزا، روز قیامت جو حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، یہ اسی دن کا انکار کرتے ہیں۔ اور کافروں میں ظاہر ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مر کے جینا ہے، مر کے اٹھنا ہے، قیامت آئے گی، اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مشرکین جو کافر ہیں وہ تو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مشرکوں ان کافروں میں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں سے ہے۔ مجرمین کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ مسلمانوں میں سے مجرمین ہیں، مسلمانوں میں سے گناہ گار ہیں، لیکن ان کو وہ یقین جو آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے وہ یقین نہیں تھا، جو ہمارے ایک مثال میں کہا کرتے ہیں بابر و عیش کوش کہ دنیا دوبارہ عالم دوبارہ نیست، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ نام تو بابر کا لگا دیا ہے، شاید شعر کسی اور کا ہوگا کہ اس دنیا میں مزے کر لو، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی۔ اس کی وہ پنجابی کی مثال ہے، یہ جگ میٹھا، میٹھا تو سمجھ میں آتا یا نہیں؟ میٹھے کو ذرا پنجابی والے مختصر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جگ میٹھا اور اگلا کس ڈٹھا، ڈٹھا یعنی دیکھا۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اگلی تو کسی نے دیکھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہیں مزے کر لو، کھاؤ پیو اڑاؤ عیاشی کرو، اگلی کس نے دیکھی ہے؟ مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کو معلوم ہے مالک یوم الدین، تمام تعریفوں کا مالک، تمام جہانوں کا پالنے والا، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ قیامت آئے گی، ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں سے کچھ سوالوں کا جواب دینے کے بعد آگے قیامت سے آگے چلنا ملے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے، لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کسی آدمی کا اس وقت تک اس میدان سے اپنا پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلنے پائے گا۔ کب تک؟ حتی یسأل عن اربع، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ جب تک 4 سوال نہیں پوچھ لیے جائیں گے اس وقت تک آدمی کو اس میدان میں روکا جائے گا۔ وہ 4 سوال کیا ہیں؟ بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا یہاں۔ ایک سوال یہ ہوگا، پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر دی تھی، تم نے کیا کیا؟ 60 70 50 100 سال دیے، کیا کیا؟ تمہیں جوانی، دوسرا سوال، تمہیں جوانی دی تھی، ان عمر ہی پہلا سوال، وعن شباب ہی دوسرا سوال، جوانی کے بارے میں تمہیں 15 20 30 سال جوانی کا زور قوت کا زمانہ دیا تھا، اس میں تم نے کیا کیا؟ وعن علم ہی، تمہیں علم دیا تو تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ماذا عملت فیما علمت، تم نے جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ اور چوتھا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں۔ یہ ہے روز جزا۔ اس قیامت کے دن محشر کے میدان میں کم از کم ان 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے رہے، یعنی لاپرواہی برتے رکھی کہ کون ہے، کس نے دیکھا ہے، مزے کر لو، مزے اڑا لو، قیامت کب آنے والی ہے کون جانتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یہ بات بھی ساتھ کہیں گے حتی اتانا الیقین، ہمیں یہی باتیں کرتے، یہی نظریات لیے، یہی کرتوت ہمارے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ، اب یہاں جو یقین کا لفظ ہے، اگر یہ کہیں کہ ہم تب تک یہ کرتے، جیسے صوفیوں کے ٹولے نے کہا کہ ہم نے نماز تب تک پڑھنی ہے، عبادت تک کرنی ہے جب تک ہمیں یقین نہ آ جائے، اب اس کا کیا یہاں معنی کریں گے؟ کوئی معنی ہو سکتا ہے کہ جب تک ہمیں یقین نہ آ گیا ہم قیامت کا انکار کرتے رہے، جب تک ہمیں یقین نہ آ گیا ہم حق کے خلاف بولتے رہے، یا حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث و مباحثوں میں حصہ لیتے رہے، جب تک ہمیں یقین نہ آ گیا ہم نے مسکینوں کو کھانا، معنی بنتا ہی کوئی نہیں کہ جب تک یقین نہیں آ گیا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، جب تک یقین نہیں آ گیا ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں بھی صرف موت کا معنی ہی لے گے تو بات بنے گی۔ اور سورہ حجر کی آخری آیت جو ہے
اس میں بھی صرف موت کا معنی ہی بنتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ جنت میں نیک مردوں کو خدمت کے لیے جو حوریں ملیں گی وہ کیا یہی عورتیں ہوں گی یا پہلے سے جنت میں موجود مخلوق ہے؟ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ یہاں بھی خدمت کے لیے ہیں اور آخرت میں بھی ریوارڈ میں خدمت ہی کریں گی۔ جنت میں جو اللہ رب العزت نیک عورتیں ہوں گی اور نیک شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں گی، یقیناً یہ عورتیں انشاءاللہ جنت میں بھی ان کی بیویاں ہی ہوں گی اور ان کو جنت میں بھی خدمت کا موقع ملے گا۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ اور اگر کہیں کچھ معاملہ تھوڑا دوسرا ہو گیا کہ آدمی نیک ہے، وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، بیوی اتنے اچھے اعمال والی نہیں ہے، وہ نہیں جا پائی، تو آدمی کو خدمت کے لیے جنت میں تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا۔ آدمی جنت میں چلا گیا اور اس کی بیوی دوسری طرف چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے آدمی کو خدمت کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ میں جنت میں اس کو حوریں دوں گا، اور وہ حوریں جو ہیں اللہ رب العزت کی الگ سے ایک مخلوق ہے۔ اب عورتوں کا صرف اپنی طرف سے یہ کہہ لینا یہ مسئلے کے طور پہ پورا نہیں اترتا۔ اگر نیک عورت ہے تو یقیناً اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور قرآن کے احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ ام المومنین حفصہ بنت عمر الفاروق رضی اللہ عنہما، حضرت حفصہ کو کسی وجہ سے ناراضگی میں آ کر طلاق دے دی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے کہو کہ یہ حفصہ انہا صوامہ قوامہ و زوجتک فی الجنہ، راجعہ اپنی اس بیوی سے رجوع کر لو، انہا صوامہ یہ تو بڑی روزے دار ہے، قوامہ بڑی راتوں کو قیام کرنے والی ہے، و زوجتک فی الجنہ اور یہ تو جنت میں بھی تمہاری بیوی ہوگی، اس کو اپنے نکاح میں واپس رجوع کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ نیک آدمی کی بیوی بھی جنت میں اس کے نکاح اس کے اسی طرح جیسے زندگی میں ساتھ ہے خدمت میں رہے گی، لیکن اگر کہیں کچھ ایسا ہو گیا تو یہ شرط نہیں ہے کہ یہاں بھی بیوی ہے تو آخرت میں بھی بیوی رہے گی، اگر نیک ہے تو جنت میں ساتھ ہے ورنہ نہیں۔ اور جو حوریں ہیں ان کی تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صفتیں بیان کی ہیں، وہ ساری یہاں فٹ نہیں بیٹھتی۔ وہ اس عورت پر جو دنیا والی عورت ہے، دنیا والی عورتیں بڑی خوبصورت ہوں، بڑی حسین ہوں، جمیل ہوں، جمال کی انتہا نہ ہو، لیکن حور کے مقابلے میں وہ نہیں آ سکتی جتنا حور کو اللہ نے حسن دیا ہے۔ وہ اگر کتب حدیث آپ پڑھیں یا جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، خاص نعمت جنت کے بارے میں جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہے، وہ مخلوق ہماری یہ خواتین نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اللہ کرے میاں بیوی دونوں ہی جنت میں جائیں، دنیا میں بھی ایک دوسرے کے عادی ہوتے ہیں، وہاں بھی اچھا رہے گا، ساتھ رہے، لیکن جنت میں جو حوریں دی جائیں گی وہ ان عورتوں کے تابع ہوں گی۔ یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے عورتوں کے لیے جو ریوارڈ کا ذکر کیا ہے نا۔ دنیا میں جو نیک عورت ہیں اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں چلی گئی تو جو حوریں اللہ دے گا وہ حوریں ان عورتوں کے تابع ہوں گی، کیونکہ ان کا مقام جو ہے وہ وہاں بہت ہی زیادہ ہوگا۔ بہرحال وہ دوسری مخلوق ہے، یہ الگ مخلوق ہیں، اور خواتین کا جو کہنا ہے وہ ان کا اپنا ہی کہنا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہیں وہاں ہوں گی اور انہیں ہی حوریں کہا جائے۔ وہ تو شاعر بیچارے چیختے چلاتے گئے ہیں، انہیں وعدہ حور و قصور، کہ ان کو حوریں اور قصور آخر میں جنت میں محل ملیں گے، حوریں ملیں گی اور ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ الگ مخلوق ہے، وہ الگ مخلوق ہوگی، اور وہ مخلوق اللہ رب العزت جنت میں اہل ایمان کو جن کو جنت میں لے جائے گا
ان کو عطا کرے گا، اور وہ تو ایک بھی نہیں ہوگی۔ حور جو ہے ایک آدمی کو پتہ کتنی کتنی دی جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کو ایک نہیں 70 حوریں، تو خدمت کے لیے وہ تو ان کی بھی ساتھ خدمت کریں گی، جو دنیا والی بیویاں ہوں گی وہ اس کے شوہر کی بھی خدمت کریں گی۔ یہ حوریں وہی ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ حوریں ان پر ناراض ہوتی، کہتی ہیں کہ تم اس کو کیوں اذیت پہنچا رہی ہو۔ وہ حوریں اہل جنت کی حوریں جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں لے جائے اور وہ ساری حوریں جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ خواتین کو تھوڑا سا غصہ بھی تو آپ کو معلوم ہے رہتا ہے نا، کہ یہ کون سی چیز ہوگی جو وہاں ہمارے علاوہ ان کو ملنے والی ہے، تو غصے والی کوئی بات نہیں، وہ انشاءاللہ ان کی خادم ہی ہوں گی، لیکن وہ الگ مخلوق ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری بیویاں بھی ہمیں جنت میں عطا فرمائے، اور پھر ساتھ میں حوریں جو دے گا اس کا انعام ہے وہ بھی عطا فرمائے۔